الصلوۃ والسلام سے سارے جہان سے بڑھ کر محبت کرے. تو جو نبی پاک سے سب سے زیادہ بڑھ کر ساری کائنات سے، اولاد سے، والدین سے، سب لوگوں سے بڑھ کر محبت کرتا ہے وہ مومن ہے. اور جب مومن بنتا ہے نا تو پھر مومن سب سے بڑھ کر محبوب حقیقی اللہ رب العالمین سے محبت کرتا ہے. تو جس میں ایمانی حلاوت موجود ہو، اور پھر اس میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے کون سے مومن ہیں جو کامیاب، جن کی کامیابی کا اعلان قرآن کرتا ہے، وہ ہیں الذین هم فی صلاتہم خاشعون، وہ لوگ جو اپنی نمازوں میں خشوع اختیار کرتے ہیں. دوز who besiege in their prayers، یعنی جو اپنے نماز خشوع کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا خوف دل میں رکھنا، اور ظاہری جو جسم ہے نا اس پہ عاجزی اختیار کرنا. صرف یہ نہیں ہے کہ بندہ کھڑا ہو جائے نماز میں، تو نماز تو ہو رہی ہے، لیکن اللہ رب العالمین جنہیں جنتی ڈکلیئر کر رہا ہے سورۃ المومنون میں، ان کی پہلی صفت یہ بیان فرمائی، ایک تو وہ نمازی ہیں، دوسرے نمازی بھی خشیت والے ہیں، خشوع رکھنے والے ہیں، اللہ کا خوف رکھتے ہیں دل میں، اور ان کے جو ظاہری اعضاء ہیں ان پر انکساری موجود ہو. نماز پڑھ رہے ہیں تو نظر دائیں بائیں شائیں نہ ہو. ایک شخص نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے نماز پڑھ رہا تھا، داڑھی کے ساتھ کھیل رہا تھا. آپ نے فرمایا اگر اس دل میں خشوع ہوتا تو ایسا نہ کرتا. یعنی بندے کا جو ظاہری چال ڈال ہے، اعضاء ہیں، ان پر بھی عاجزی کا اظہار ہو رہا ہو کہ کس کی بارگاہ میں وہ کھڑا ہے، اللہ وحدہ لا شریک کی بارگاہ میں. دل میں خوف، اور اس خوف کا اظہار اس کے جسم پر بھی. وقوموا للہ قانتین، اللہ کی حضور عاجزی سے کھڑے ہوتے ہیں. تو اب خود ہی نماز کے جتنے ایکشنز ہیں ان میں آپ دیکھ لیں کہ ہاتھ اللہ اکبر کہہ کے ناف کے زیر باندھ کر نماز پڑھنا اور نظر سجدے کی جگہ پہ رکھنا، اس میں عاجزی زیادہ ہے. یا دوسرے جو طریقے لوگ مختلف اختیار کر کے کھڑے کرتے ہیں اس میں عاجزی زیادہ ہے. کرنی عاجزی ہے مالک کی بارگاہ میں. کون سے ایکشن میں عاجزی زیادہ ہے وہ اپنانے چاہیے. تو اللہ رب العالمین فرماتا ہے جو اپنی نمازوں میں خشوع خضوع اختیار کرتے ہیں، جن کے انکساری بھی ان کے جسم سے ظاہر ہو رہی ہو. کیوں؟ جیسے ہی بندہ اللہ اکبر کہتا ہے نا تو گویا وہ اللہ کی بارگاہ میں اب حاضر ہے. اور حضور قبلہ عالم خواجہ غزنوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے. وہ فرماتے ہیں میں تو یہ اس کا میننگ کرتا ہوں، اے اللہ تیری ذات سب سے بڑی، اے اللہ تیری ذات سب سے بڑی ہے، اللہ اکبر. تو جیسے ہی کرے اس وقت تک پہنچنے سے پہلے اس کو اپنا اندر اور باہر ہر لحاظ سے پوری کوشش کے ساتھ اپنے عقیدے میں لے آئے کہ اس وقت میں احکم الحاکمین کی بارگاہ میں پیش ہونے والا ہوں، اور وہ مجھے دیکھتا بھی ہے، وہ مجھے سنتا بھی ہے. اعبد اللہ کأنک ترا، اللہ کی عبادت ایسے کرو جیسے کہ تو اسے دیکھ رہا ہے. فإن لم تکن ترا فإنہ یراک، اگر تو اس کو نہیں دیکھ سکتا، تو اس میں اتنا کمال نہیں ہے کہ تو اس کے جلوے ملاحظہ کر سکے، تو پھر یہ یقین رکھ وہ تجھے دیکھ رہا ہے. اور یہی ہماری منزل ہے. وہ لوگ، وہ انبیاء علیہ السلام کا مقام، وہ سید الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ہے، وہ صالحین امت کے عظیم مقام پہ فائز جو لوگ ہیں ان کا مقام ہے کہ وہ نماز میں کھڑے ہوتے ہیں تو مالک کے جلووں کی زیارت میں مستغرق ہو جاتے ہیں. میں تو اسی عقیدے پہ ہم نماز پڑھنا شروع کر دیا کریں کہ میں جو بولوں گا میرا رب سنتا ہے، میں جو عرض کروں گا میرا رب سنتا ہے، اور وہ مجھے دیکھتا ہے، میرے ایکشن دیکھ رہا ہے، میرا دل دیکھ رہا ہے، میں کیا پڑھ رہا ہوں وہ دیکھ رہا ہوں. اس لیے علماء کرام فرماتے ہیں کہ جب نماز پڑھنے لگو تو میننگ پہ غور کرو. جو نماز آپ پڑھ رہے ہیں نا اس کی کوشش کرو، میننگ پہ غور کرو، الفاظ کو پڑھتے وقت ان کی میننگ کی طرف دھیان دو. اس سے تمہارا دائیں بائیں خیال نہیں جائے گا.
البتہ سستی ہے، حالانکہ ہم بڑے بڑی چیزیں یاد کر لیتے ہیں، لمبے لمبے آرٹیکل یاد کر لیتے ہیں، نہیں یاد کرتے تو نماز کا سبق صحیح طرح یاد نہیں کرتے، اس میں کئی مسٹیکس ہوں گی، پرواہ ہی نہیں ہے، چونکہ ہمیں پرواہ نہیں ہے کہ نماز کتنا بڑا فریضہ ہے، اور یہ اگر صحیح ادا ہو جائے تو بندہ صحیح ہو جاتا ہے۔ سب سے پہلا سوال جس کے بارے میں ہوگا وہ نماز، اب پہلا پیپر ہی غلط ہو گیا، طالب علم ڈسہارٹ ہو جاتے ہیں۔ اس لیے فرمایا گیا کہ نماز جو ہے اس کو خشوع سے ادا کرو۔ حضرت نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بندہ جب نماز پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی طرف متوجہ رہتا ہے جب تک وہ دوسری طرف التفات نہ کرے۔ بندہ اللہ اکبر کہتا ہے تو اللہ کی رحمت اس شان کے لائق متوجہ ہو جاتی ہے، لیکن جب تک روح و دل اس کی طرف متوجہ ہو کے نماز پڑھتے رہتے ہیں تو وہ متوجہ رہتا ہے۔ جیسے ہی دائیں بائیں خیال گیا وہ بھی بے نیاز آتا ہے، وہ بھی اعراض کر لیتا ہے۔ اس طرح نماز پڑھتے وقت اپنی پوری توجہ اپنی نماز کی طرف رکھنا۔ حضرت عاصم بن یوسف رحمت اللہ تعالی علیہ نے حضرت حاتم زاہد رحمت اللہ علیہ سے پوچھا ہے حاتم تم نماز کس طرح پڑھتے ہو؟ اب ایک درویش سے پوچھا جا رہا ہے، ولی اللہ سے، صوفی کامل سے پوچھا گیا کہ آپ نماز کیسے پڑھتے ہیں؟ انہوں نے فرمایا کہ میں جب نماز پڑھتا ہوں تو سب سے پہلے وضو کرتا ہوں، وضو سے اپنا ظاہری پاکیزگی اختیار کرتا ہوں، اور اس کے ساتھ توبہ کرنے سے میں اپنی باطنی پاکیزگی بھی اختیار کر لیتا ہوں۔ اس کے بعد میں نماز کے لیے کھڑا ہونے لگتا ہوں تو سب سے پہلے میں اس خیال کے ساتھ نماز میں کھڑا ہوتا ہوں کہ میں کعبہ شریف کے سامنے ہوں اور اللہ رب العالمین میرے دل کو ملاحظہ فرما رہا ہے۔ دائیں جنت کو سمجھتا ہوں، بائیں جہنم کو خیال کرتا ہوں، اور اپنے قدم پل صراط پہ رکھتا ہوں، اور پیچھے یوں سمجھتا ہوں ملک الموت کھڑا ہے اور یہ میری زندگی کی آخری نماز۔ پھر منزل احسان پہ عرض کرتا ہوں اللہ اکبر، پھر میں قیام عاجزی سے کرتا ہوں، پھر رکوع بڑی تضرع سے کرتا ہوں، میں پھر سجدہ انتہا قسم کی عاجزی سے مالک کی بارگاہ میں اپنا سر رکھتا ہوں، اور تشہد پڑھتا ہوں بڑی کیفیت کے ساتھ، سلام پھیرتا ہوں بڑی امید کے ساتھ، پھر امید اور خوف کے درمیان میں اٹھ کے کھڑا ہو جاتا ہوں۔ جب یہ بات کہی تو وقت کا ایک عالم وہ کہتا ہے افسوس مجھے 30 سال ہو گئے میں نے آج تک ایسی نماز نہیں پڑھی۔ نماز تو یہ نماز ایسی نماز بندہ پڑھنے میں کامیاب ہو جائے نا تو پھر لبیک یا حمدی کی صدائیں آتی ہیں۔ اس لیے حضور شیخ العالم سیدی رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے دیکھو قیام ہے، سٹینڈنگ ہے، دائیں بائیں خیال جاتا ہے بندے کو، رکوع میں بھی بندہ کوشش بھی کرے پھر بھی دائیں بائیں خیال جاتا ہے، لیکن جب سجدہ میں جاتا ہے اس وقت تو یہ اپنی 5-6 فٹی کائنات کو سمیٹتا ہے، چھوٹا کرتا ہے، جھکتا ہے، سمیٹ کر اپنا سر جھکا کے رب کی بارگاہ میں رکھ کے عرض کرتا ہے سبحان ربی الاعلی، اے میرے بلندیوں والے رب تو پاک ہے، تو پاک ہے۔ اور یہ ربی میرا رب، ادھر رب العالمین کہہ کے اوپر آیا جی، اوپر رب العالمین کہہ کے آیا ہے، سبحانک الحمدللہ رب العالمین کہہ کے آیا ہے، لیکن جب سجدے میں پہنچتا ہے چونکہ یہاں معراج ہے نا، یہاں اور کوئی دوسرا نہیں ہے، فقط وہ ہے، اس کا رب ہے، اس نے اپنے روح و دل کو جھکا کے مالک کی بارگاہ میں رکھا ہے، اس لیے اب عرض کرتا ہے سبحان ربی الاعلی، اے میرے پالن والے بلندیوں والے رب تو پاک ہے۔ تو جتنا رکعت اور جتنی کیفیت اور جتنی خشیت نماز میں رکھیں گے اتنا نماز میں نور آتا ہے اور اتنا سرور آتا ہے۔ اور صالحین امت جو ہے نا ان کا طریقہ یہ ہے وہ اپنے قرب کو اگر جانچنا چاہتے نا کہ میری کیا پوزیشن ہے قرب کی، کتنا میں رضا کے مقام کی طرف بڑھ رہا ہوں، وہ نماز سے اندازہ لگا لیتے ہیں کہ آج نماز میں میری کیفیت کیا رہی ہے، آج نماز میں سجدے کے وقت میری کیفیت کیا رہی ہے۔
اور حضور شیخ العالم سیدی فرمایا کرتے کہ جب سجدے میں تمہاری تسبیحات زیادہ ہونا شروع ہو جائیں سمجھو خدا کی رحمت تمہاری طرف متوجہ ہو رہی ہے، سمجھو خدا کی محبت میں اضافہ ہو رہا ہے۔ اس لیے نماز اس کو بڑے پیار کے ساتھ، بڑے قرار کے ساتھ، ہم تو سارے جہان کی خبریں نماز میں لے آتے ہیں، نہ بھی ہو تو یاد آنا شروع ہو جاتی ہے۔ امام سیدنا زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ جی گھر میں نماز پڑھ رہے ہیں، گھر کو آگ لگ گئی، گھر کو آگ لگ گئی، شعلے بلند ہو گئے، پورا محلے میں کوہرام مچ گیا کہ امام زین العابدین کے مکان کو آگ لگ گئی، لوگ اکٹھے ہو کے آگ بجھا رہے ہیں، لیکن آپ مسلسل نماز میں مشغول ہیں، مسلسل نماز میں مشغول ہیں، کوئی پتہ نہیں کہ ادھر آگ لگی ہوئی ہے، کیا معاملہ ہوا ہے۔ نماز سے فارغ ہوئے دیکھا گھر سارا جلا ہوا ہے، لوگ دائیں بائیں کھڑے ہوئے پوچھنے لگے حضرت آپ کا تو گھر سارا جل گیا، کیا ہوا؟ آگ لگ گئی ہے آپ کے گھر کو، آپ نے اتنا شور ہوا نہیں سنا؟ فرمایا تم میرے گھر کی آگ بجھا رہے تھے، میں جہنم کی آگ بجھا رہا تھا۔ تو نماز میں جتنا کیفیت کوشش کرنی چاہیے، کوشش کرنی چاہیے، کوشش کرنی چاہیے، دستک دینی چاہیے، آواز دینی چاہیے۔ ایک نہ ایک دن اللہ وہ نماز ہمیں بھی عطا فرما دے گا جو اپنے مقبول بندوں کو وہ عطا فرماتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔